شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ رمضان المبارک کے خاص کر اس لاک ڈاؤن کے دور میں بھی ہم نے جو عنوان شروع کیا تھا کہ تاریخ دعوت و عزیمت خلافت بنی امیہ سے خلافت عثمانیہ تک، وہ اپنے اختتام کی آخری منزلوں میں ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے، اور یہ کئی ایسے چیزیں لیے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے سبق آموز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ دکھ کی بات بھی ہے۔ یہ وہ عظیم سلطنت ہے جو کہ 620 سال سے زیادہ حکومت کی، لیکن آخرکار اس کا زوال بھی آیا، اور زوال آیا، حکومتوں کو زوال آیا ہے، اور کئی حکومتیں کیا ہیں بڑے بڑے شان کے ساتھ حکومت کیے ہیں لیکن آخرکار مٹ گئی۔ آج اس کو پہچاننے والا بھی نہیں ہے اور اس کو جاننے والا بھی نہیں ہے، لیکن زوال اس وقت آیا جبکہ انتہائی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے پاس ایک سلطنت ہو، وہ شاندار خلافت ہو، کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی کی ابتدا تھی، سائنس کی ترقی تھی، اور ہر وہ کام جو کہ اس سے پہلے کے 1300 صدیوں کے اندر، 1300 سال کے اندر پیش نہیں آیا تھا، ایسے ایسے کارنامے انجام ہونے والے تھے کہ لوگوں نے اس کا خواب و خیال میں بھی پرانے دور کے لوگوں نے نہ سوچا ہوگا۔ اور اس وقت جو آج ہم 2020 میں ہیں، اور خاص کر آج کی جو ترقی ہم دیکھتے ہیں اور یورپین کنٹریز کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ تمام کی تمام ترقی انہی کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئی، اور وہ تمام تاریخ بھلا دیتے ہیں جو ان یورپین کنٹریز کے اندر جمود اور اسی طرح اندھیری اور اسی طرح کیا اجڑ کنوار قوم تھی، جن کو اسلامی طریقے سے ہی، اسلامی علوم نے ہی اس درجہ ان کو نڈر بنایا۔ توہم پرستی اس حیثیت سے تھی کہ لوگ راتوں میں نکلنے سے ڈرتے تھے، اور بھوت پریت کا خیال تو ایسے تھا کہ ستاروں کو نہیں بلکہ زمین اور آسمان کے بارے میں بھی عجیب عجیب زاویے تھے جو بڑے بڑے ان کے اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے لوگ کہہ گئے تھے۔ زلزلہ آتا تو بعض لوگ کہتے تھے کہ پوری زمین اصل میں ایک گائے کے سنگ پہ ہے، اور وہ سنگ سے ایک سنگ سے دوسرے سنگ پہ تبدیل کرتی ہے، تو اس حیثیت سے زلزلہ آتا ہے۔
یہ عقائد تھے کن کے؟ عوام کے نہیں، اس وقت کے بڑے بڑے فلسفیوں کے یہ عقائد تھے کہ اس طرح کی توہم پرستی تھی کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کر سکیں گے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کائنات کے اصول اور نظام میں غور و فکر کر کے بڑے بڑے ایجادات حاصل کریں گے۔ گریویٹی سسٹم کا ایجاد ہونا، خاص کر گریویٹی سسٹم کا جو دریافت ہونا آئنسٹائن نے جو کیا تھا، وہ عجیب معاملہ تھا، جس کی وجہ سے کیا ہے عجیب عجیب آلات بنائے گئے، حتیٰ کہ پرواز بھی اسی وقت ان لوگوں کے سمجھ میں آئی جب معلوم ہوا کہ کیوں ایک چیز اوپر جاتی ہے تو پھر واپس پلٹ کے کیوں آتی ہے۔ نیوٹن نے پھر دریافت کیا، پھر اسی طرح کیا ہے اس کو آگے چل کر اصول بنائے گئے، اور ایٹم بم میں آئنسٹائن نے بنایا، اسی وقت اس کو معلوم ہوا کہ خلیے کے اندر بھی جو سیلز آخری حد تک ہم سمجھتے تھے کہ آخری ذرہ ہے، اس ذرے کے اندر بھی نیوٹران، پروٹان، الیکٹران نامی 3 چیزیں ہیں جن کو توڑنے سے پھر کیا ہے ہر قوت کو ہم توڑ سکتے ہیں۔ تو اس نے کیا ہے نیوکلیئر ویپن بنایا۔ ہزاروں ایسی ترقیاں ہیں جو اصل میں اصول کائنات کو دیکھ کر ان لوگوں نے بنایا، اصول کائنات کو دیکھ کر، جبکہ اس سے پہلے کا دنیا کا اصول یہ تھا کہ اصول کائنات کو دیکھنا یا سمجھنا ان کے نزدیک بہت بڑی بد اعتقادی تھی۔ انہوں نے پورے نظام کو اپنی دیوی دیوتاؤں کے گرد رکھا ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، زلزلہ یوں آتا ہے، فلاں دیوی ناراض ہوتی ہے تو بارش نہیں ہوتی، فلاں دیوی کو ہم خون چڑھاتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ یہ اعتقادات میں ہزاروں سال دنیا پلتی رہی، چلتی رہی، لیکن عقائد کو درست کر کے ایک اللہ کی کائنات کو بنانے اور ایک اللہ کو ماننے، اور یہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں جو تمہیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ وہ عقیدہ تھا جو اسلام نے دیا تھا، جہاں سے ترقی کا آغاز ہوا، اور وہ ترقی کا آغاز اپنے عروج کو پہنچنے والا تھا۔ تو ایسے وقت میں سلطنت اسلامیہ کا جو زوال ہوا، یہ اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس کی وجہ سے سائنسدان بنے، بڑے بڑے لوگ بنے، بڑے بڑے ایجادات ہوئے، لیکن سب کا رنگ ملحد اور مشرک کے رنگ میں تھا، کافر کے رنگ میں تھا۔ انہوں نے ان ایجادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور معجزہ قرار دینے کے بجائے اپنی عقل کا کرشمہ سمجھا، اور ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو سرے سے الحاد کی پٹی پڑھا دی۔ اس واسطے آج تک ہم کو دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی وکیل ہے، کوئی بہت بڑا فلاسفر ہے، سائنسدان ہے، لیکن اس کو اپنی نماز پڑھنی نہیں آتی، اس کو اپنے باپ کے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں؟ ملحد قسم کا جب تک نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتا۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں سب سے اہم ترین ضرورت تھی کہ ایک سلطنت گائیڈ کرے کہ ان نظاموں کو کیسے چلایا جائے۔ دوائیوں میں اکثر آج نشے ہیں، دوائیوں میں اکثر آج کیا ہیں وہ چیزیں جو حرام کردہ چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں۔ سلطنت ایک بھی نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو حلال طریقے سے دوائیاں ہم کیسے بنا سکتے ہیں، یہ دراصل کبھی ایکسپیریمنٹ کیا ہی نہیں گیا، کیونکہ اصول ہی ان کا نہیں تھا، بس جس میں فائدہ دیکھو اس کے اندر دوائی بن۔ ایسا ہی ہر نظام چوپٹ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ سرمایہ دارانہ نظام ہٹا تو سودی نظام آ گیا۔ حالانکہ سرمایہ داری بھی ایک بہت بڑی قباحت تھی، سود اس سے بڑی قباحت تھی، جس کی وجہ سے کیا ہے اس نظام کے تحت کروڑوں لوگ اپنے اپنے مال کے ساتھ ڈوب گئے۔ لیکن پھر بھی آج دنیا اسی، کبھی اسلامک زکوٰۃ کا نظام اور اسلامک سسٹم لے آتے تو یاد رکھو اس دور کے اندر ایک کہیں ملک میں بھی پورا مکمل نافذ ہو جاتا تو بس سب کے لیے وہ ایک راہ بن جاتی۔ ایسے وقت میں زوال جو ہوا نا، یہ سب سے دلی طور پر کیا ہے دکھ کی بات ہے، یہ سب سے زیادہ دلی طور پر دکھ کی بات ہے کہ یہ سلطنت اسلامیہ چلتی رہی۔ اس سے پہلے عباسیہ 500 سال، اس سے پہلے بنی امیہ 90 سال، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ 600 سے زیادہ سال، لیکن آخری وقت میں جب ان کے خلفاء کے اندر کیا ہے کمزوری پیدا ہو گئی، ایک ٹمٹماتے چراغ جب بھی بجھتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہوا کا جھونکا آنے سے پہلے ایک بہت بڑا کیا ہے شمع کے اندر روشنی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک بار تڑپ کے بجھتا ہے۔ تو ویسے ہی کیا ہے اس سلطنت کے اختتام میں بھی ایک شخص بڑی محنتیں کی، سلطان عبد الحمید، اور ان کا دور دراصل کیا تھا کہ 1209 پر 3 سے لے کر 1320 پر 6 تک، اور عیسوی اعتبار سے یہ 1870 پر 6 سے 1909 تک خلیفہ رہے۔ یہ گویا کہ آخری پاورفل، اچھے سوچ رکھنے والے اور کچھ کرنے کی پوزیشن میں آنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا، تقریباً ان کو بھی ملا 76، 86، 96، پھر اس کے بعد 1906
تقریباً 33 سال 33 ایئرس ان کو حکومت کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے جان توڑ بازی لگائی کہ یہ گرتی ہوئی دیوار کو ہم کسی بھی طرح قائم رکھ سکیں، لیکن کیا ہے، پانی جب سر سے اونچا ہوتا ہے تو پھر کوئی بند باندھنے سے رکتا نہیں ہے، وہی حالت تھی، سلطنت پوری کی پوری کمزور ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں لوگ ان کے اوپر طرح طرح کے دباؤ ڈالنے لگے، حتیٰ کہ جو مانسونی اور جو صہیونی تحریک تھی، ان کے اعلی کار جو لوگ ان کو پسند کرتے تھے، مسلمان ہی تھے لیکن چاہتے تھے کہ ان کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے وہ نافذ کی جائے، اس حیثیت سے اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ عبدالحمید کو آخر کار ماننا پڑا۔ اصول تبدیل کیے گئے، نئے آئین بنائے گئے۔ اس سے پہلے کا جو قانون تھا اس میں صاف لکھا ہوا ہوتا تھا اس سلطنت کا قانون قرآن اور سنت پر ہوگا، باقاعدہ طور پر عمل میں کوتاہی ہو بھی تو بھی حکومت میں اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس قانون اصل جو ہے وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہے۔ اب یہاں آئین کو تبدیل کرنے کی بات آ گئی، اس حد تک کہ ان کا جو یوں سمجھو کہ وزیر اعظم تھا، جب آئین تبدیل کیا گیا تو نئے آئین میں بات یہ تھی کہ اب تو کتاب و سنت ہی ہے لیکن ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ ان میں تبدیلی میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ تمام مشرک، ملحد، یہودی، عیسائی، جو بھی خلیفے کے انڈر میں آنے والے جتنے ملک ہیں، ان ملکوں کے اندر رہنے والے ہیں تو ان کو مساوی حقوق ملیں گے۔ جمہوریت کا لانا یہ پہلا ٹارگٹ تھا، جو کہ بالکل سلطنت اسلامیہ اور بنیاد کے خلاف ہے۔ یہودی عیسائی کو ذمی کی حیثیت تو دی جائے گی لیکن برابری کی حیثیت سلطنت اسلامیہ میں نہیں ملے گی، برابری کی حیثیت صرف مسلمان کو ملے گی۔ یہ پہلا قانون تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ اس میں شہری حیثیت سے سب برابر ہیں، حقوق سب کے لیے یکساں ہوگا، جو کہ قوم نہیں مانی۔ اس وقت بڑی پریشانی کا عالم تھا لیکن یہ اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے لیے لوگوں کے علماء سے فتوے طلب کیے گئے، آپ بھی دستخط کر دیں، تو علماء نے سخت انکار کیا کہ ہم کبھی اس کے لیے کیا ہے دستخط نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ دوسرا آنے والا مراد خامس جو ان کے بعد بنا تھا، اس نے کیا کیا، اس کی شد مس کے ساتھ مخالفت کی کہ ہم اس کو نہیں مان سکتے، تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد زوال پذیر ہوتی چلی گئی حکومت، حتیٰ کہ یہاں تک کہ عبد المجید آخری خلیفہ بنائے گئے۔ یہ دراصل اس وقت کی بات ہے جب کہ 1922 کے اندر ایک کمیٹی بنی جن میں یہودی، نصرانی سب تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، علل اعلان یہ تو کر دیا کہ خلافت ختم، اب دراصل کیا ہے، کوئی خلافت نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو تھا مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کا تھا، جو کہ ترکی کو جدید طریقے پر کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ حالانکہ وہ بھی دراصل لوگوں کو بنانے کے لیے روایتوں میں آتا ہے پکا ملحد تھا، ملحد پکا، لیکن ایک ہاتھ میں تلوار تو ایک ہاتھ میں قرآن لے کے چلتا تھا، بتاتا کتاب تھا ہم کو اسی کی طرف آنا ہے، لیکن کرتا یہودیوں کا کام تھا۔ اس حیثیت سے کیا ہے، وہ ٹوٹلی عوام کے ذہنوں کو تبدیل کر چکا، اس حد تک کہ آخر کار خود ماننا پڑا جو مسلم گورنمنٹ کے لیے خاص کر وزراء اور وہ لوگ تھے جو کہ کیبنٹ کے وزیر تھے جو بناتے تھے اصولوں کو، ان لوگوں کو خود ماننا پڑا کہ آپ کے اصولوں کو ہم مانتے ہیں، اب یہ چناؤ وہ چلے گا، ووٹنگ وہ چلے گی، آپ کے حکم کے مطابق سلطنت، اب یہ بیت خلیفہ وہ طرز اسلام یہ نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ ہم علل اعلان کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت جو سلطنت کا خاتمہ ہوا تو عبد المجید جو کہ آخری خلیفہ ہیں اس کے، ان کو بطور خلیفہ نہیں بلکہ بطور ووٹنگ کے چناؤ کی حیثیت سے خاندان عثمانیہ کا سربراہ قرار دیا گیا۔ آپ اس عثمانیہ خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بڑے ہیں، بس آپ اپنی جگہ جاگیر میں محل میں رہیے، اپنا کام کیجئے،
اور اپنے اپنے حیثیت سے کیا ہے اندرونی احکامات دینا ہے یا اندرونی لوگوں کو کیا اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا لینا ہے تو وہاں تک جائز ہے. اس کا نام کیا ہے ٹوٹل ایسا ہے نا کہ بعضوں کو صرف لاڈ لائٹ دے کے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا کچھ نہیں ہے لیکن کیا ایک پوزیشن تمہاری ہے, بس یہ کیا ہے آپ لال لائٹ لے کے بیٹھ جائیں. بھائی تم کیا ہو کہ پرنسس ہو لیکن وہ پرنسس نہیں, وہ نام کی پرنسس ہو, بیٹھ جاؤ اپنے کام پہ, ہم خود تمہیں دیں گے, ہم خود لے لیں گے. تو یہی پوزیشن تھی. تو اصل بات جو دیکھنی ہے وہ 1922 میں باقاعدہ طور پر مٹ گئی. اصول یہ ایسے بنا دیے گئے کہ لوگوں نے کیا کیا ووٹنگ سے لینا قبول کر لیا, اور یہ سسٹم خلافت کا سسٹم پورا کا پورا اسی کی جد و جہد اس بدبخت نے کی, مصطفیٰ اتا ترک نے, کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ لوگوں کی اپنی چاہت, خواہ اس میں کیا ہے غیر مسلم ہو جو بھی ہو, ووٹ ڈال کے چناؤ کرو. ووٹ ڈال کے چناؤ کرنے کی جمہوریت کا جو مسئلہ ہے نا پورا 100 سال کا بھی نہیں ہے یہ, اس سے پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا. اس تصور کے اندر ہوتا کیا, اس تصور کے اندر سب سے بڑا جو دھچکا اور سب سے بڑی سازش جو کی گئی وہ کیا تھا, بد دماغ, حرام کاری کرنے والا, برائی کرنے والا سب یکساں ہو گئے ووٹ میں. اب کیا ہو گیا, اگر 50% لوگ یا 50 نہیں یوں سمجھو کہ 49% اچھے لوگ ہیں, لیکن 51% لوگ آ کے کہیں کہ نہیں جی ہم کو کیا ہے زنا کی بھی اجازت چاہیے, لیواطت کی بھی اجازت چاہیے, ہومو سیکسولیٹی کی بھی اجازت چاہیے, تو قانون بن جائے گا کہ کیونکہ 51% وہ لوگ ہیں, بس پرسنٹیج میں قانون بنتا جائے گا. ہاں, کسی فیصلے کے لیے کون عقل مند ہے, کون دانش مند ہے وہ نہیں دیکھا گیا, کثرت دیکھی گئی. اور اس میں سب سے بڑا مغالطہ کیا ہے, اس کثرت میں لوگوں کو یہ دیا گیا ہم تمہارے حقوق دے رہے ہیں, حقوق, حالانکہ کیا ہے اس کثرت میں سب سے بڑی پامالی تھی انسانی حقوق کی. مثلا سمجھیے کہ 100 آدمی ہیں اور ان میں 51 آدمی پاگل ہیں, پاگل ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کو ننگا رہنا پسند ہے, تو 51 کی ووٹنگ سے کیا ہو گیا, ننگا رہنا قانون بن گیا, کیونکہ بھائی ووٹنگ سے آیا ہے, بھائی پاگل ہیں. اسلام وہ جمہوریت نہیں دیا, اور لوگوں نے کیا کر دیا کہ اسی جمہوریت کا نام, یہ جمہوریت کا نام اسلام قرار دیا. یہی جمہوریت اصل میں اسلام بھی, حالانکہ اسلام یہ جمہوریت نہیں دیا, کثرت سے معاملہ نہیں ہوتا تھا. جب بھی خلیفہ چنا گیا اس وقت سب لوگوں سے عام بیعت ہوتی تھی, چنتے وقت خصوصی اہل حل و عقد بیٹھتے تھے, وہ پہلے بیعت کر لیتے تھے تو دوسرے دن عام بیعت ہوتی تھی کہ سب کو آؤ. اب اس وقت کوئی آ کر عوام میں سے میں نہیں مانتا کہہ نہیں سکتا تھا. پہلے چناؤ قابلیت پر ہوتا تھا, اب قابلیت نہیں کثرت پہ ہونے لگا, تو اس طرح بدتر سے بدتر لوگ آنے کے چانسز تھے, اور وہی ہوا. یہ بہت بڑی تبدیلی تھی جو ہو رہی تھی اس وقت عثمانی خلافت کے اندر, جس کو روکنے میں عبد الحمید ثانی نے بہت کوشش کی لیکن نہیں ہوا. ان کے بعد آنے والے مراد خامس نے کوشش, ان کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد تو سلطنت کے اندر کوئی اٹھنے والا بندہ ہی نہیں تھا, یہاں تک کہ کیا ہے 1922 کے اندر ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ باقاعدہ طور پر یہ خلافت وغیرہ نہیں ہے. ہاں, آپ کی تسلی کے لیے ہم کیا کریں گے, عبد المجید کو جو کہ انہی کے خاندان کا آخری بادشاہ یا ان کے خاندان کا آخری فرد سمجھ لیجئے, ان کو ہم نے کیا کیا ہے تمہارے خاندان کا سربراہ بنا کے تمہیں ٹائٹل دیا ہے کہ یہ کیا ہے عباسی خلیفہ ہے, یہ کیا ہے عثمانی خلیفہ ہیں. اور یہ بھی ضرورت نہیں پڑی 2 سال بعد. 2 سال بعد اتنی محنت کی گئی ان اداروں میں, خاص کر ترکی میں, کہ مصطفیٰ اتا ترک کے زمانے کے اعتبار سے اس نے کیا ہے کھلم کھلا کیا ہے علل اعلان اسلام کے خلاف کہنا شروع کیا. لوگ بھی کیا ہیں جدید نیا پن مغربی تہذیب بھاگنے لگے, یہاں تک کہ کیا ہے 24 میں علل اعلان کہہ دیا گیا کہ وہ جو سربراہی اعتبار سے تمہیں ایک لال لائٹ دی گئی تھی یا تمہیں آ کر ایک پوسٹ دیا گیا تھا وہ بھی ختم. اب تمہیں کیا ہے جینا ہے تو محصور ہو کے جینا ہے. حتیٰ کہ کیا ہے ان کے خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا کہ اب اس کے بعد تم یہاں رہنا بھی خطرہ ہے, لوگ کبھی بھی پلٹیں گے تمہاری طرف, کبھی بھی آ کر تمہیں پھر خلیفہ چن سکتے ہیں. اس واسطے بہتر یہ ہے کہ تم کو یہاں رہنا ہی نہیں ہے, تمہیں کہیں مکان بنا دیتے ہیں, وہاں جا کے اپنے خاندان کے ساتھ جیو. اور وہ جیے بھی, بعد میں بھی تقریباً کیا ہے 20-25 سال کا عرصہ رہا جس میں وہ رہے, لیکن کوئی معاملہ کوئی جان پہچان کا نہیں, پورا جدید طبقہ آ چکا تھا. اور ترکی ٹوٹل
اسلام سے روگرداں اور علل اعلان اسلام کے خلاف زہر انگلنے والا بن گیا تھا۔ جب یہ خلافت ٹوٹی تو واقعتاً ایک بہت بڑا دھچکا تھا پورے مسلمانوں کو۔ خلافت تحریک ہر جگہ چلی۔ یہ وہ وقت تھا جہاں پر ہندوستان میں بھی انگریز تھے، یہاں بھی آزادی نہیں ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں بھی ہندوستان کے علماء جمع ہوئے، خلافت تحریک چلائی اور انہوں نے کوشش کی کہ پھر یہ اسٹیبلش ہو جائے، لیکن ہو نہیں سکا۔ بہت سی تنظیمیں وجود میں آئی اس کے بعد، کوششیں کی، حالانکہ کچھ پاور نہیں تھا، پھر بھی نام کی ایک خلافت تھی جس سے ایک ڈھارس تھی کہ کہیں ظلم ہوگا تو میرا خلیفہ، میرا بڑا جو ہے وہ ضرور بات کرے گا۔ اسی واسطے ان لوگوں نے اسے توڑ کے رکھنا چاہا، اسے زوال کے اندر کیا ہے بالکل ہی مٹانا چاہا، اور مٹنے پر مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اب کر کے رہنا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ کیا ہیں، خلافت تنظیم چلائے، خلافت تحریک چلائے، فلاں چلائے، لیکن کسی سے کچھ کامیابی نہیں ملی اور یہ لوگ بڑھتے چلے گئے، اور مسلم کنٹریز جتنے بھی تھے چھوٹے چھوٹے کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور اگلا پلان جو تھا وہ بڑا پاسپورٹ کا پلان تھا، پاسپورٹ ویزا لا کے ایسا سیٹ کیا کہ کوئی بندہ نہ ادھر سے ہل سکتا ہے نہ ادھر آ سکتا ہے۔ یہ پوری 50-70 سال کی پلاننگ ہے، جس میں ورنہ تو کیا ہے، اس سے پہلے کوئی ہندوستان میں بیٹھے بیٹھے سوچتا تھا کہ میں جی چکا ہوں، اب مجھے کرنا کیا ہے، تو اپنی ہجرت کے لیے سامان باندھتا تھا، اپنے بچوں کو لیتا تھا، سیدھا مکہ پہنچ جاتا تھا، وہیں اپنی زندگی گزار دیتا تھا۔ کوئی مدینہ پہنچ جاتا تھا، وہیں اپنی زندگی گزار دیتا تھا، وہیں مدفون ہو جاتا۔ یہ سسٹم تھا، کوئی آنے جانے پہ کسی کو کوئی پابندی نہیں تھی، سب لوگ کہاں چاہے جا سکتے تھے، سفر کی سہولت ہے، پیسہ ہے، چلے جاؤ، آباد ہو جاؤ۔ کسی کو مکے میں آباد ہونے کی خواہش ہے چلے جائے، کسی کو مدینے میں آباد ہونے کی خواہش ہے چلے جائے۔ اس حیثیت سے پورا ملک، پورا مسلمان جہاں سے چاہے، لیکن اب ہر مذہب کا رہنے والا ہو، لیکن کہاں بھی جانا ہے تو میرے کنٹرول سے جانا ہے، تم کو سب کو۔ یہ سسٹم ہی ایسا بنایا گیا جو کہ کیا ہے، ہم کو آنکھ کھولتے یہ سسٹم ملا تو ہم سمجھے کہ صدیوں سے یہی آ رہا ہے نا، 70-80 سال کا یہ سسٹم ہے، لیکن دنیا کے پورے لوگوں سے کیا ہے، انڈیویجول کنٹرول لے لیا۔ ایسا لیا کہ تم کیا ہے، اپنا کھانا بھی ہمارے مینو کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا ہے، تم کو کھانا کیا ہے، تم کو کھانا کیا نہیں ہے وہ ہم فراہم۔ یہ جکڑ بندی جو ہے نا، یہ دراصل بہت بڑا پلان تھا جو وہاں سے شروع ہوا جہاں زوال ان لوگوں کا ہوا، اور اس وقت کے بعد سے بکھرا ہوا ہی ایک انتشار کے ہی کیا ہے امت مسلمہ شکار ہے۔ ابھی تک پورے اعتبار سے کہیں بھی قوت حاصل نہیں ہو سکی، لیکن امید ہے ضرور ہوگا، کیونکہ ہمارے اور آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک کہ کیا ہے مسلمان ایک ہو جائیں گے اور ایک خلیفہ ہوگا، وہ ہو کر رہنا ہے، اور اسلام خیمے خیمے تک، گلی گلی تک، کوچے کوچے تک، جھوپڑی جھوپڑی تک پہنچے گا۔ کوئی نہیں بچے گا پھر اس کے بعد، نہ عیسائی ہوں گے نہ یہودی ہوں گے، سب مسلمان، اور سب اتفاق سے شیر و شکر ہو کے کیا ہے زندگی گزاریں گے۔ اللہ بھی اپنی بھرپور نعمتیں دے دے گا اس وقت، زمین سے کیا ہے ایسے ایسے اناج اگیں گے جس کا اندازہ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا زمین اپنی پوری برکات کو نکال باہر کرے گی، ایک انار پورا خاندان کھائے گا، اور اس کے چھلکے سے، اتنا بڑا چھلکا ہوگا، اس کے چھلکے سے لوگ اپنے گھر کا خیمہ بنائیں گے، یعنی خیمہ جسے کہتے ہیں نا، ٹینٹ، اتنا بڑا چھلکا ہوگا، ایک چھلکے سے ایک ٹینٹ بنا کے لوگ رہیں گے۔ ہر برکت اللہ زمین سے اگائے گا، اور پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف اسلام رہے گا۔ یہ غالب ہونے کے بعد ہی پھر اس کے بعد بگاڑ شروع ہوگا اور قیامت قائم ہوگی بدترین قسم کے لوگوں پر، سب سے زیادہ بدترین قسم کے لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک مسلمان بھی اس وقت نہیں بچے گا۔ تو مسلمانوں کی بقا دنیا کی بقا ہے، اور مسلمانوں کا نہ ہونا پھر کائنات کا بھی نہیں ہونا ہے، کائنات کی بھی بربادی ہے۔ تو یہ ایک بار پھر ہوگا، پھر اس کے بعد زوال ہوگا۔ تو اس وقت کا انتظار تک ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔
اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانا ہے، یہ چیز کرتے رہنا ہے۔ تمہیں اس کا نتیجہ لوگوں کی شکل میں، ماننے والوں کی شکل میں ملے یا نہ ملے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں اپنی زندگی میں کام کرنا ہے، کتنے مانے یہ نہیں پوچھے گا اللہ، نہ اس کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم نے کام شروع کیا کتنے لوگ سدھرے۔ اگر کوئی بھی نہیں سدھرا تو پھر تو تم فیل ہو۔ نہیں، کئی انبیاء پورا کام کیے، پوری زندگی لگا دیے، کسی ایک کو بھی مسلمان نہیں کر سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا بہت سے انبیاء جب جا رہے ہیں تو ان کے پیچھے امتی کسی کے 5 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 1، کوئی ایسے ہیں کہ بہت سے نبی تو ایسے گزرے جن کے پیچھے کوئی ایک بھی نہیں تھا، انہوں نے اپنی پوری دعوت لگا دی لیکن کوئی ایک نہیں، آخرکار اکیلے گئے۔ تو ویسا آج اب جو دور ہے وہ دور ہے جس میں تمہیں کام کرنا ہے، بس نتیجے کا نہیں ہے، کام کرنا ہے، اور وہ کام توحید کا کام ہے، وہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کوئی نبی کسی دوسری کی طرف بلانے کے لیے نہیں آیا، کوئی حکومت کی طرف بلائے جیسے کہ جماعت اسلامی کا عقیدہ ہے، اخوانیوں کا عقیدہ ہے، کوئی کیا ہے کلچر کی طرف بلائے، کوئی کیا ہے کسی خاص عبادت کی طرف بلائے، کوئی کیا ہے کسی خلافت کی طرف بلائے۔ کبھی کسی نبی نے نہ خلافت کو بلایا، نہ حکومت کو بلایا، نہ نماز کو بلایا تو صرف توحید کی طرف بلایا۔ کام ایک ہی کرنی ہے، وہ اللہ کی طرف بلانا ہے، توحید کو پہنچانا ہے۔ نتیجہ کچھ ہو، ایک قبول کرے، کوئی ایک نہ قبول کرے، ہزاروں قبول کر لے، نتیجہ نہیں، کام کرتے رہے یہاں تک کہ ہمارے نسلاً بعد نسل وہ دور اللہ لے آئے جس میں حضرت مہدی بھی آ جائے۔ پھر اس کے بعد وہ دراصل پھر ایک امت بن کے، ایک لیڈر بن کے پھر کام ہوگا نا، وہاں جہاد ہوگا، وہ آخری جہاد ہوگا جو حضرت مہدی مل کے کریں گی، جن میں دجال کے خلاف ہو، اور خاص کر اس میں حضرت عیسیٰ بھی رہے۔ پھر وہ ہوگا، اس وقت تک کا جو عرصہ ہم ملا ہے تو ہمیں صرف کام کرنا ہے۔ یہ ہے میرا آخری پیغام۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے والے ناظرین جو شروع سے لے کر آخر تک دیکھے ہیں، یا درمیان میں دیکھے ہیں، یا اب دیکھ رہے ہیں، یا بعد میں پھر کبھی دیکھیں گے، ان سب کو میری طرف سے خصوصی طور پر کیا ہیں رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ ان کو مالا مال کرے، اور عید کے موقع پر کیا ہیں خوشیاں، عید مبارک، اور آپ کے لیے دعائیں اور آپ کے لیے خوشیوں کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا گو ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ کا بھی ہمیں موقع دیں ضرور ضرور، کیونکہ جن لوگوں نے سپورٹ کیا، مالی کیا، بدنی کیا، یا آ کر کیا ہے دیکھنے میں ناظرین کی حیثیت سے کیا، ان تمام کے ہم مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے پیغام کو آگے بڑھایا، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہم آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں، اور جنہوں نے سپورٹ کیا ہے، اور خاص کر بڑی رقومات کے تحت انہوں نے سپورٹ کیا ہے، انہوں نے ڈالا ہے، اور انہوں نے کیا ہے تنگی کے باوجود بھی میرے اپیل پر لبیک کہا ہے، میں ان تمام سے کیا ہے مخلصانہ طور پر، عاجزانہ طور پر یہ بات پھر رکھتا ہوں کہ ابھی یہ سلسلہ جاری و ساری رکھیے، اور بھی کیا ہے کوشش کر کے کیا ہے ہماری مدد کرتے رہیے، اور ہمارے سبسکرپشن کے سلسلے میں لوگوں کو بتائیے اور بڑھائیے، ہمارے یوٹیوب چینل کے بارے میں بتائیے، اور ان لوگوں کو کیا ہے سبسکرائب کرنے کے لیے بتائیے کہ یہ وہ پیغام ہے جو تمام مسلمانوں کو، تمام مسلم امت کو جانا ہے۔ اور ساتھ میں دعا یہ ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے صدقات کو قبول کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ جنت الفردوس کی شکل میں عطا کرے۔ اور رب کا وعدہ ہے کہ ہم ایک کو 700 کرتے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ تم ایک دو گے تو اللہ 700 کا ثواب دے گا، 700 کا، لیکن فرمایا کہ 700 نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، چاہوں تو میں 700 کو 7 کروڑ بھی کر کے دوں ثواب کی اعتبار سے، لیکن میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اے اللہ ثواب کے اعتبار سے تیرا وعدہ ہے 700 نہیں 700 سے زیادہ کریں گے۔ ویسے ہی 1 روپیہ دینے والا جس کو اللہ نے ثواب کے اعتبار سے کہا کہ ہم 700 نہیں 700 سے زیادہ دینے کا ثواب دیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ جنہوں نے دیا ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ثواب بھی دے 700 نہیں 700 سے زیادہ، اور دنیا میں بھی وہ 1 روپیے کا بدلہ 700 روپیے نہیں اس سے زیادہ ان کو روپیہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے اس میں کشادگی
عطا کرے. جنہوں نے ایک ایک روپیہ دیا ہے ان کو دنیا میں بھی اللہ بدلا دے, آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ بدلا دے, ان کے آسانیاں, ان کے لیے کشادگیاں کھول دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے جیسے ہم نے کیا ہے اس رمضان المبارک میں عبادت کے ذریعے اکٹھے رہے, آن لائن کے ذریعے اکٹھے رہے, جو بھی ہو اسی طرح ہمیں کیا ہے باقاعدہ بالمشافہہ جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.